اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد امامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہوا چاہتی ہے، اور آج اس سلسلے کا 7واں درس ہے. اب تک جو مطالب ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اس میں ہم نے امامت کے معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور پھر امامت کو ہم نے قرآن میں درک کیا کہ قرآن میں کہاں کہاں امامت کا سلسلہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے بعد جس انداز سے اجتہاد تک پہنچ چکی تھی، اور آج وہیں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. چنانچہ آج 7ویں درس کا جو بنیادی موضوع قرار پائے گا وہ قرآن اور سنت، اجماع، عقل، جسے ہم منابع اجتہاد کہتے ہیں، یا اصلاً فقہ کی دنیا میں مصادر فقہ کہلاتے ہیں. یعنی کہ فقہ کی جو فاؤنڈیشن پلرز ہیں وہ ان 4 چیزوں پر موجود ہیں. تو فقہائے شیعہ کے ہاں جو منابع ہیں وہ کون سے ہیں، اور زمانہ رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور ائمہ میں فقہا کا کیا کردار رہا ہے. اور ایک اہم ترین نقطہ جس کو ہم اس انداز سے جانیں گے کہ تقلید کی جائے یا تحقیق کی جائے. تو ان مطالب پر انشاءاللہ آج ہمارا جو ہمارے یہ مطالب ہیں، یہ مضامین ہیں، یہ عناوین ہیں جو انشاءاللہ آج ہمارے موضوع سخن قرار پائیں گے. پروردگار عالم نے یقیناً انسان کو اس عالم میں، اس عالم اسفل میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں ہم اپنے کمال کا سفر جو ہے وہ طے کر سکیں. پروردگار عالم نے انسان میں یہ قوت رکھی ہے کہ اگر چاہے تو مخلوقات میں اشرف ہو سکتا ہے، یعنی اشرف المخلوقات قرار پا سکتا ہے اگر چاہے. اور اگر یہی انسان اگر چاہے تو ملائکہ سے بھی افضل، اس عنوان سے ہم اگر بات کریں تو یہ ملائکہ سے افضل ہو سکتا ہے اگر اپنے کمال کے سفر کو یہ جاری رکھے. بالکل اسی طریقے سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو پیدا ہی اشرف المخلوقات کیا. اصلاً انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے وجود کو کمال کی اس بلندی پر لے کر جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے. اور جو دوسری طرف کا موضوع ہے، جو دوسری طرف کا راستہ ہے، وہ بھی اس کے لیے کھلا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو گرانا شروع کر دے تو یہ اتنا گرا سکتا ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. تو بس اس عنوان سے اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب اس اشرف مخلوقات ہونے کے لیے یقیناً اس کے امور جو ہیں وہ بھی اشرف ہونے چاہیے.
مطلب اس کے امور بہت ہی درست سمت میں ہونے چاہیے اور درست انداز سے ہونے چاہیے۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو، ایک عقلی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو فعل آپ انجام دے رہے ہیں، اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا گیا تو وہ فعل عکارت ہو جائے گا، عبث ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، جس انداز سے بھی آپ کہنا چاہیں۔ تو اب اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ اشکال ہیں، شکلیں ہیں کچھ، کہ اگر میں نے ان پر نظر نہیں کی تو اس عمل کا کی خرابی جو ہے وہ متوقع ہے، بہت زیادہ متوقع ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ پھر آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے، یا آپ خود اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے، یا اگر نہیں آپ پیدا کر سکتے تو کسی سے پوچھئے، جو جانتا ہے اس سے پوچھئے۔ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے۔ تو بس اسی انداز سے انسان کے افعال جو وہ انجام دیتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی صحت، اس کی حیثیت کے بارے میں اگر وہ یہ جاننا چاہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، کیا یہ خدا کی بارگاہ میں محبوب قرار پا سکوں گا یا نہیں، کیا خدا کی بارگاہ میں یہ عمل قبول اور مقبول ہوگا یا نہیں، کم از کم اس عمل کا صحیح ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اس کا قبول کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس عمل کا صحیح انجام دینا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اختیار ہے۔ کیوں؟ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی چاہت میں جو ہے وہ اختیار رکھیں۔ یہ چاہت خدا ہی کی چاہت ہے کہ ہم اور آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھتے ہیں۔ تو بس اس عنوان سے جب اس گفتگو کا آغاز کیا جائے گا تو پھر ہم حکم خدا کو معلوم کرنے کے لیے اپنی طور پر پوری کوشش کریں گے۔ حکم خدا تک پہنچنے کے لیے ہم اپنا پورا زور جو ہے وہ لگائیں گے کہ خدا کا حکم جو ہے وہ ہم کیسے اور کہاں اور کس انداز سے درک کر سکتے ہیں۔ بس اس حکم کو لینے کے لیے، اس حکم کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے راستے ہیں؟ تو شیعہ فقہا کے سامنے بھی یہی 4 پلرز ہیں جو ہوا کرتے ہیں، جس کو ہم قرآن، سنت، اجماع اور عقل کے عنوان سے جانتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہمارے موضوع کی تمہید قرار پائی۔ اب آئیے اپنے اس ذیلی موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ فقہ شیعہ کے منابع اجتہاد کیا ہیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ چاہے وہ فقہ اہل بیت ہو یا برادران کی فقہ ہو، اس میں اگرچہ ظاہراً ہمیں ان منابع میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، قرآن، سنت، اجماع، عقل، دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ شروع کے 3 تو بالکل ایک ہی ہیں، ہاں آخر میں کچھ عقل نظر آ رہی ہے جو کہ شیعہ منابع کے اندر نظر آ رہی ہے، لیکن اگر برادران اہل سنت کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کی جگہ قیاس نظر آتا ہے، استحسان نظر آتا ہے۔ اگرچہ فرق یہاں اجماع میں بھی موجود ہے کہ جس انداز کے اجماع کے قائل شیعہ فقہا ہیں، اس انداز کے اجماع کے قائل اہل سنت برادران نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ فرق بھی ہم واضح کریں گے۔ یہ جو مصادر فقہ ہیں، ان میں کس انداز سے انہیں بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مصادر ہیں جن سے شرعی احکام کو استنباط کیا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ استنباط ہے، یہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ جب حکم خدا کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن، سنہ اور گزشتگان علماء اور اولیاء کی روش کو جہاں دیکھا جائے اور وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جائے حکم خدا کو، تو اس پروسیس کا نام استنباط ہوگا کہ آپ نے یہ حکم کہاں سے لیا، کیسے لیا،
تو یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا اور آخر میں آپ کے سامنے جو ہے حکم خدا نظر آیا، جس پر غالب امکان یہی ہے انشاءاللہ کہ وہی حکم خدا ہوگا، تو یقیناً اس کوشش کو اس پروسیس کو استنباط کہیں گے کہ شرعی احکام کو استنباط کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، کہ جس کے اندر بنیادی طور پر قرآن اور سنت ہی قرار پاتے ہیں۔ ان کی جو حجیت ہے ان کی حجیت سے علم اصول میں پھر بحث کی جاتی ہے۔ یہ جو مصادر فقہ ہیں، جن کو ادلہ اربعہ بھی کہتے ہیں، یہ چار آپ کے، تو پہلا وہی قرآن ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا اجماع ہے، اور چوتھا عقل ہے۔ یہ مصادر فقہ برادران کے جہاں پر قیاس کے عنوان سے دیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں قیاس ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ عقل کے عنوان سے اسے لیا جاتا ہے۔ فرق کہاں ہے میں وہ واضح کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر پہلے کتاب کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں تقریباً 500 احکام سے آیات ایسی ہیں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، تقریباً 500 آیات ہیں جو کہ احکام سے جن کا تعلق ہے، اور ان آیات کو ہی آیات الاحکام کہا جاتا ہے، لیکن جن آیات کا احکام سے تعلق ہے انہیں آیات احکام کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات اور ایک طرف ہمیں اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آیات احکام ہیں یہ، اور وہ کتنی ہیں پتہ چلا وہ تو 500 آیات ہیں جو آیات احکام ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 500 آیات کے علاوہ آیات ہیں، 6666 آیات، تو وہ جو باقی 6000 آیات ہیں وہ کس چیز سے بلانگس کرتی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جناب یہ 500 آیات تو احکام کی آیات تھیں، باقی احکام کی آیات نہیں ہیں۔ تو بس اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں وہ جو لوگ کہتے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تم اس طرح کرتے ہو تو قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے، تو وہ قرآن کو کوئی احکام کی کتاب سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن احکامات کی کتاب نہیں ہے۔ اگر قرآن احکامات کی کتاب ہوتی تو اس میں 6000 احکامات ہوتے اور 500 کچھ اور آیات ہوتی، لیکن قرآن کریم بنیادی طور پر احکام کی کتاب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم احکام کو لیتے اسی کتاب سے ہیں، لیکن وہ کتاب اصلاً احکام کی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس آیات سیدھی سیدھی لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے جو جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو لینا شروع کر دیا، اور پھر ہم کہیں یہ بات کہاں لکھی ہے کتاب میں، یہ آیت کہاں ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر ممانعت کی گئی ہے کہ والد کو تھپڑ نہ مارو، تو ایسی آیت یقین کریں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی کہ والد کو تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے۔ یہ ارے والد کیا، کسی کو بھی اس انداز سے منہ پہ مارنا جو ہے وہ جائز نہیں، یہ آیت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ تو پھر میں پلٹ کے کیا یہ کہوں گا کہ ہمیں تو کہیں نہیں ملا قرآن میں لکھا ہوا؟ نہیں، قرآن میں آپ کو اس طرح سے آیت نہیں ملے گی۔ قرآن میں آپ کو اصول ملیں گے، قرآن میں آپ کو ایک ایسی رہنمائی ملے گی جن کو دیکھ کر آپ فی زمانہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ یہی اجتہاد ہوتا ہے، یہی کوشش ہوتی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اس کام کو کر سکتا ہے، بآسانی کر لیتا ہے، اور بہت سے لوگ مجھ جیسے اس کو پڑھ کر اس میں سے حکم کو نہیں تلاش کر پاتے، تو پھر وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو اس فن کا ماہر ہے، جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے۔ تو چنانچہ فقہ موضوع کے لحاظ سے انہی آیات سے استناد اس میں کیا جاتا ہے فقہی موضوعات کے اندر، کہ وہ جو 500 احکامات آیات کے ہیں ان میں سے ہی ہم استنباط اور استخراج کرتے ہیں۔ ایک اور ٹرمنالوجی میں نے آپ کو دی، استخراج، یعنی جو اخذ کر رہے ہیں، جو
حکم کو لے رہے ہیں وہ ان بنیادی منابع سے لے. اصول فقہ میں قرآن کے ظواہر کی حجیت سے جو بحث کی جاتی ہے اس سے مراد بھی یہی آیات ہے، یعنی انہی آیات سے ہم اصول فقہ میں بھی مدد لیا کرتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ دوسرا جو بنیادی منابع میں سے جو منابع ہے وہ سنت قرار پاتا ہے. سنت کیا شے ہے؟ یہ بھی ایک دینی اصطلاح ہے، یعنی معصوم کا کردار، گفتار اور تقریر. معصوم نے کیا کہا، معصوم نے کیا کردار پیش کیا، کس انداز سے انہوں نے اپنی بات کو سامنے رکھا، کس انداز سے انہوں نے کسی معاملے کو حل فرمایا. اور تقریر یعنی معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیا گیا، معصوم نے اسے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، یعنی کہ اس کو ٹوکا نہیں، اسے منع نہیں کیا. تو پس جب اسے اس چیز سے منع نہیں کیا تو یہ بھی وہی سلسلہ رہا کہ ہم نے معصوم کا جو کی تائید ہے جو ہمیں اس میں مل گئی ہے، اس کو ہم کہیں گے معصوم کی تائید ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک سنت کا درجہ رکھے گی کہ اگر یہ فعل صحیح نہ ہوتا تو معصوم ضرور روک دیتے. پیغمبر کے بعد الحمدللہ اہل تشیع حضرات صرف 12 معصوم اماموں کی سنت کو حجت سمجھتے ہیں. خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ظاہری انداز سے بھی، یعنی کہ بالکل اگر تاریخ پر نظر ڈالیے، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا تو در عصمت سے مومنین کا تعلق ٹوٹا نہیں، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے جانے کے، پردہ فرمانے کے بلا فصل، بغیر کسی فاصلے سے ایک معصوم آپ کے اور میرے رہبریت کے لیے چنا، جو کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس طریقے سے عصمت سے، در عصمت سے تعلق ٹوٹنے نہیں پایا، اور یہ سلسلہ آپ کے اوصیاء تک پھر جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ حضرت حجت کی ولادت ہوتی ہے اور 5 سال کے بعد آپ کی یا 4.5 سال کے بعد آپ کی جو ہے وہ غیبت صغرا کا آغاز ہو جاتا ہے. تو 260 ہجری تک یہ سلسلہ، 11 ہجری سے 260 ہجری تک 250 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ظاہراً در عصمت سے بھی تعلق نہیں ٹوٹ سکا. اور اس کے بعد الحمدللہ امام کی تائید سے، امام کے لطف سے یہ رابطہ جو ہے وہ آج تک برقرار ہے. تو معصوم کا جو کردار اور گفتار اور تقریر ہمارے سامنے آئی، وہ رسول اللہ کے 250 سال بعد تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن دیگر کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ایسے جنم لیے کہ جن کے جو انداز ہے وہ خود قرآن اور سنت سے جوڑ نہیں کھاتا، اس لیے کہ وہ اس اسٹریم سے لیے گئے کہ جو کہ معصوم اسٹریم نہیں ہے. تو معصوم کا کسی کام کو انجام دینا کم از کم اس کام کے جائز ہونے کی تو دلیل قرار پاتا ہے، یا ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور انہوں نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا تو وہ کام بھی جائز ہونے کی دلیل قرار پاتا ہے. ان کا اعتراض نہ کرنا، ان کا اس معاملے میں اعتراض نہ کرنا بھی یقیناً اس کام کے جائز ہونے کی دلیل جو ہے وہ دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اب ہم اگر سنت کی اقسام آپ کے سامنے رکھ دیں تو پھر جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قول معصوم تھا،
فعل معصوم ہے اور تقریر معصوم ہے۔ یہاں تیسرا جو منبع ہے، جو منابع کے جو تیسرا منابع میں سے ہے، وہ اجماع قرار پائے گا۔ اور اجماع میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اجماع کس کا اجماع؟ کس شے پر اجماع؟ تو کہا کہ کسی شرعی حکم پر تمام علماء کا اتفاق کر جانا اجماع کہلائے گا۔ کسی ایک شرعی حکم پر مسلمانوں کا جمع ہو جانا، مسلمانوں کا کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جانا، اور وہ کون مسلمان؟ یقیناً جو اہل علم حضرات ہوں، جو اہل فکر حضرات ہوں، ان کا کسی ایک فکر پر جمع ہو جانا اجماع کے طور پر کہلائے گا۔ اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع بذات خود مستقل کچھ بذات خود کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ سنت کو کشف کرنے کا ایک راستہ ہے۔ This is one of the way through which we can identify سنت، کہ وہ اس مسئلے میں سنت کیا ہے۔ مثلا میں نے دیکھا کہ ایک دور کے علماء اور ایک جماعت کسی خاص عمل کو انجام دے رہی ہے ایک منفرد، ایک خاص انداز سے، تو پھر میں یہ ازیوم کروں گا کہ یقیناً چونکہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی کام انجام دے رہے ہیں، تو ان کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی حکم اور کوئی نہ کوئی روایت موجود رہی ہوگی، اسی لیے ان کے فعل میں اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مطلب فلاں معاملے میں ان کا اجماع ہوا ہے۔ وہ اجماع کس چیز پر ہوا ہے؟ وہ اجماع ہوا ہی سنت کے اوپر ہے، یا آیت تو میرے سامنے ہے، تو کسی تفسیر، کسی روایت کے اوپر، کسی روایت معصوم کے اوپر جو ہے وہ ان کا اجماع قرار پایا ہے، کہ جس کے اندر معصوم کا یا تو فعل ان کو دکھ گیا ہے یا تقریری قول ان کے سامنے گزر چکا ہے، اسی لیے وہ ایک جیسا ہی عمل انجام دے رہے ہیں، تو ہم اس کو بھی ایک طرح سے اجماع کے عنوان سے ہی لیں گے۔ ساتھ ہی اگر اجماع کے ذریعے معصوم کا قول کشف ہوا تو یہ اجماع حجیت ہے، کس چیز کے اوپر؟ اس فعل کے اوپر، کہ اس کا مطلب یہ وہ کوئی کسی قول کو انہوں نے کشف کر لیا ہے مل کر، کمبائن ایفرٹ جسے آپ کہیں۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گا، اجماع کی بحیثیت اجماع کوئی حیثیت نہیں، مطلب یہ بڑا مشکل جملہ ہے کہ اجماع کی بحیثیت اجماع کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اجماع کے پیچھے جو امام کا قول کشف ہوا ہے اس قول کی اہمیت۔ یہی وہ بنیادی فرق آتا ہے کہ جو کہ ہمارے اور برادران کے درمیان میں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ جو بنیادی فرق ہے اس عنوان سے وہ یہ ہے، بہت توجہ رکھیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مثلا کسی زمانے میں تصور کر لیجئے کہ 10 علماء ہیں جید، عالم ہیں بہت، اور ان میں سے 9 کسی ایک بات پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 10ویں ہیں وہ ابھی نہ تو ان کے موافق ہیں اور نہ ہی ان کے مخالف، ان کا کوئی قول سامنے نہیں آیا، انہوں نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، تو یہ 9 جس بات پر جمع ہو چکے ہیں، ان کے اس جمع ہونے کی وجہ سے اجماع ہو جائے گا، اور اس میں وہ پھر حجت بھی رکھے گا یقیناً اور لوگوں کو۔ لیکن جہاں وہ 10ویں عالم نے اعتراض کیا یا کوئی قول پیش کیا یا اپنا نظریہ رکھا یا اس میں اپنے
انالیسس کو، اپنے تجزیے کو سامنے رکھا، اپنی تحقیق کو سامنے رکھا اور ان سے اختلاف کیا، تو ان کے اختلاف کرنے سے وہ اجماع بھی ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اجماع میں اکثریت نہیں دیکھی جائے گی، اجماع میں حقیقتاً تمام کو دیکھا جائے گا، کیا سب متفق ہیں، تو وہ پھر اجماع حجت رکھے گا. یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا. دوسرا اس کی جو شکل ہے اس مسئلے کی وہ یہ کہ مثلا یہ اجماع جس دور میں ہوا ہے، تو جب تک یہ لوگ حیات ہیں یہ اجماع بھی حجت رکھے گا. لیکن جب ان تمام کا انتقال ہو جائے گا اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ بزرگان کے جو گزر چکے ان کا اجماع حجت نہیں رکھے گا. ان کے لیے دوبارہ راستہ کھلا ہے کہ یہ دوبارہ بیٹھیں اس دور کے اور پھر دوبارہ تحقیق کریں. اور وہ تو بس یہاں پر تھوڑا سا یہ فرق جو ہے میں نظر آ جاتا ہے، جبکہ برادران میں ایسا نہیں ہے. 600 سال پہلے کے اجماع کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی حکم جو ہے وہ دے دیا جائے. چوتھا اور بنیادی ایک مصدر جو ہے فقہ کا وہ عقل. علم اصول کے مشہور علماء عقل کو کتاب اور سنت کے مقابلے میں ایک مستقل دلیل کے طور پر مانتے ہیں. لیکن عقل جو ہے وہ ایک مستقلاً دلیل ہے کتاب کے ساتھ. جبکہ جو سب سے پہلے انکار کیا اس شے کا وہ اخباری حضرات نے کیا. اخباری حضرات عقل کو مستقل دلیل نہیں مانتے تھے، اور اکثر شیعہ اور اہل سنت علماء کی ایک جماعت ہے اس بات پر متفق ہے کہ حکم عقلی اور حکم شرعی کے درمیان جو ہے وہ ملازمہ پایا جاتا ہے. یقیناً ہے، اکثر اہل سنت بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دونوں میں جو ہے وہ ربط ہے. اس انداز سے اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو ہم حکم کی اقسام کر سکتے ہیں کہ اقسام حکم عقلی، یہ جو اقسام حکم عقلی ہیں ان کو ہم اس کی دو قسموں میں ہم اسے منقسم کر سکتے ہیں. پہلی قسم مستقلات عقلیہ کے عنوان سے ہے. مستقلات عقلیہ وہ دلیلیں ہیں جن میں عقل شریعت کی مدد کے بغیر کسی حکم کو حاصل کرتی ہے، جو کہ ایک واضح ہے شے ہے جس کے اندر عقل واضح طور پر فیصلہ دیتی ہے. اور عقل کا مثلا اگر میں کہوں کہ کسی کا مال غصب کر لینا اچھا ہے یا برا، آپ کہیں گے برا. اچھا عدل کرنا اچھا ہے یا برا، آپ کہیں گے اچھا ہے. یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو آپ کسی سے بھی کریں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے سے جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ اچھے احکام. عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، روش عقلائی اس کو قبول کرتی ہے. اور دوسرے امور وہ ہیں کہ جس میں مستقلات غیر عقلیہ ہیں کہ جن میں عقل شریعت کی مدد سے حکم تک رسائی حاصل کرتی ہے. یعنی اگر شریعت کو درمیان سے نکال دیں تو عقل حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گی، وہاں آپ کو شرع کی ضرورت ہے. یہ بہت سے وہ اجمالاً معاملات کے جزیات ہیں، یعنی کہ کلیات کے جزیات تک پہنچنے میں بسا اوقات عقل جو ہے وہ شریعت کا سہارا لیتی ہے. مثلا آپ عقلاً یہ درک کر سکتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، عقل نے یہ درک کر لیا. اور عقل نے انسان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بھی یہ فیصلہ دیا کہ اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ یہ عالم تو بہت چھوٹا ہے اس کے لیے. اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے اگر یہ اس صلاحیت تک پہنچ گیا ہے، اگر تو اس نے وہ کمال حاصل کر لیا ہے، تو پھر تو یقیناً اس کو ایک اور عالم میں ہونا چاہیے. عقل نے فیصلہ دے دیا، لیکن اس عالم کی کیفیت کیا ہوگی یہ عقل درک نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو پھر شریعت کا سہارا لینا ہوگا.
یہاں پر ہم نے اپنے اس بنیادی جو منابع ہیں شیعہ فقہا کے نزدیک، ان کو آپ کے سامنے رکھا، اور آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ مشکل مسائل تھے لیکن بہرحال آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اگر اس کے لیے کوئی سوال ہو تو وہ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے گا، یا مجھ سے آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم اپنے اس درس کو رکھتے ہیں، اگلے حصے کے اندر ہم ایک اور موضوع کی طرف نظر کریں گے۔